الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا رواه المنذري في الترغيب والترهيب عن ضمرة بن ثعلبة رضی اللہ عنہ وعن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ما كانت نعمت اللہ على احد الا وجہ لها حاسدا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، حسد کے تعلق سے ہماری گفتگو کا عنوان جاری تھا اور گزشتہ ہفتے سبورہ بلیک بورڈ پر وائٹ بورڈ پر میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ہر نعمت کے ساتھ حسد جڑا ہوا ہے، ایسا ہی جیسے ہر پھول کے ساتھ کانٹے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کوئی نعمت ایسی نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ کچھ حاسدین ضرور رکھے ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آدمی کو اپنی کامیابی کا اندازہ اس سے لگانا چاہیے کہ میرے حاسدین کتنے ہیں اور کون ہیں۔ جتنا بڑا آپ کا حاسد ہوگا سمجھو اتنے ہی زیادہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا مقولہ میں نے گزشتہ ہفتے کوٹ کیا تھا، آج بھی پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ما كانت نعمت اللہ علی احد الا وجہ لها حاسدا، کہ اللہ جب بھی کسی پر کوئی نعمت برساتا ہے، جب بھی کسی پر کوئی نعمت اترتی ہے تو اس کے ساتھ حاسدین پیدا ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کسان ہوں گے یا کچھ نظام جانتے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ کسان زمین میں بیج بوتا ہے، بارش برستی ہے تو پودے کے ساتھ ساتھ بولو گھاس پھوس اگ جاتی۔ ایسے ہی اللہ کی نعمتوں کا حال ہے۔ اللہ کی نعمتیں برسنا شروع ہوئی اور نتیجہ آیا نہیں اس سے پہلے گھاس پھوس، لیکن یاد رکھو یہ گھاس پھوس خود بخود ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور بار آور پودا، پھلدار درخت اپنے پھلوں سے تا قیامت انسانوں کو مستفید کرتا رہتا ہے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گزشتہ ہفتے میں بلیک بورڈ پر یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ مزاج ہے کہ ہم ہر اس آدمی کو اپنا حاسد سمجھتے ہیں جو ہم سے مخالف رائے رکھتا ہے۔ ارے بھی بات سمجھ رہے ہو؟ ہر اس آدمی کو ہم حاسد ڈکلیئر کر دیتے ہیں جو ہم سے مخالف اور دوسری رائے رکھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کل 5 قسم کے لوگ بتایا تھا کہ نہیں، بورڈ پر لکھ کر سمجھایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ جب بھی ہم کسی کامیابی کا سفر شروع کرتے ہیں نا اور ٹریک پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو ہم کو اس راستے پر 5 قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، جیسے ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے والدین ہیں، سچے دوست ہیں، بیویاں بھی بولو، چلو کوئی بیویاں ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے خیر خواہ ہیں، سچے چاہنے والے ہیں، لورس ہیں۔ کیا ہیں؟ میں نے پچھلے ہفتے لوورس بول دیا تھا، وہ لوورس کچھ دوسرا ہی ہو جائے گا۔ لورس ہیں، چاہنے والے ہیں، مراٹھی میں کہیں گے شبھ چنتک ہیں۔ کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں، اچھا سوچنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، ان کی قدر کرنا ضروری ہے، ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ ان کو اپنے سے دور مت جانے دو۔
ان کو اپنے پاس رکھو. تو ایک چاہنے والے. دوسرے وہ ہیں جو ہمارے علم سے, ہمارے پروڈکٹ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. کمپنی کی کوئی خدمت ہے, کوئی سروس ہے, ٹھیک ہے جی. ایک آدمی ہے جو پونا میں رہتا ہے اور آپ کی کمپنی کا پروڈکٹ خرید کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتا, پرسنلی اس کی کوئی پہچان آپ سے نہیں ہے. وہ صرف آپ کے علم سے, آپ کے بنائے ہوئے سامان سے, آپ کے پروڈکٹ سے کیا ہو رہا ہے, فائدہ لے رہا ہے. یہ آدمی بھی قابل قدر ہے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ. یہ دوسرا آدمی ہے جو آپ سے فائدہ لے رہا ہے اور یہ بھی قابل قدر ہے. اس کی بھی قدر کریں, اس کو بھی دور نہ جانے دیں. کبھی ایسا ہوگا کہ یہ آدمی آپ کی چیزوں پر, آپ کے بنائے ہوئے ساز و سامان پر, آپ کے علم پر, آپ کے کمال پر تنقید کرے گا, کرٹیسائز کرے گا. تو اس کو برداشت کرنا ہے اور اپنے آپ پر غور کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان دو لوگوں کی قدر کرتا ہے وہ سفر پر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے. اور جو آدمی ان دو لوگوں کی قدر نہ کرے وہ آدمی مکمل اور کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جہاز فضا میں اڑ رہا ہے, پوری طرح صحیح سالم ہے, لیکن اس کا ہوائی اڈے سے کنیکشن ٹوٹ گیا. میرے عزیزو, وہ ہوائی جہاز صحیح سالم ہونے کے باوجود منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ تھوڑا وقت وہ چلے گا اور منزل سے گم ہو جائے گا. اس کے بعد جب اس کا ایندھن ختم ہو جائے گا تو وہ کرش ہو جائے گا. ایسے ہی وہ آدمی جو چاہنے والے اور فائدہ حاصل کرنے والوں سے اپنا تعلق توڑ دے, ان کی نہ سنے, اپنے اساتذہ ہو گئے, والدین ہو گئے, بیوی ہو گئے, دوست ہو گئے جی, ان کی نہ سنے, اپنی ہی چلائے اور ان کو حاسد خیال کرے کہ یہ میرے حاسد ہیں, حالانکہ بیچارہ وہ چاہنے والا ہے. تو اس طرح کا آدمی مکمل اور کامل ہونے کے باوجود بھی ناکام ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تیسرا وہ شخص ہے جو آپ پر حسد کرتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے. کوئی اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دو, میں بالکل ایک دم پاس رہ رہا ہوں تو ہی آواز جا رہی, ادھر ہٹ رہا ہوں تو نہیں جا رہی. ہمارے مائک ماسٹر شادی کے لیے گئے ہوئے ہیں, اللہ برکت ڈال دے ان کی شادی میں, دلاور صاحب. تو ایک حاسد ہے, اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. اس کی کیا کریں؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑیں. میں اس پر آگے بات کروں گا کہ حاسد کے ساتھ آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیا معاملہ رکھنا ہے. بھی بات سمجھ رہے ہو؟ چوتھا وہ آدمی ہے جو آپ سے نہ حسد کرتا ہے, نہ آپ کو چاہتا ہے, نہ آپ کے علم سے فائدہ لے رہا ہے. اس کی مثال پتھر جیسی ہے اور اس کی مثال کتے جیسی ہے. اس کا مزاج ہے بس نیگیٹو. اس کے سامنے جبریل بھی آ جائے نا تو یہ کیا بولے, اتنے بڑے بڑے پر کیا ضرورت تھی, 2 پر سے تو اڑ سکتا تھا, 600 پر لگانے کی کیا ضرورت تھی. اس کے سامنے نبی بھی آ جائے نا تو یہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ وہ آدمی ہے سوسائٹی کا, معاشرے کا, جو اپنی زندگی میں پہلے بال پر آؤٹ ہو چکا ہے, پوری طرح وہ ناکام ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی کامیابی کا سفر طے کرے. اس کی مثال کتے جیسی ہے. آپ دیکھ لو نا, ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں پاکیزہ ہوٹل کے سامنے, اور کیا ہے, صدیقی ڈیری کے سامنے. میں مثال عرض کر رہا ہوں. ایسے چوراہے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہاں سینکڑوں لوگ آپ کو کھڑے ہوئے ملیں گے, ہر گزرنے والے پر یہ تنقید کریں گے. میرے عزیزوں, اور میں نے اشفاق صاحب کا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ جو لوگ بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. ان کو ان کے حال پر چھوڑے. یہ ہمیشہ آپ کے بارے میں نگیٹو رائے رکھیں گے. تو چوتھے یہ لوگ ہیں. پانچویں وہ لوگ ہیں جو ٹھیک ہیں لیکن آپ سے کسی وجہ سے بدگمان ہو گئے. حاسد نے کوئی پروپیگنڈا کیا یا چلتے پھرتے کوئی بات سننے میں آ گئی, بس یہ اسی پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے. اس طرح کے لوگوں سے میل ملاقات رکھیں, سلام مصافحے میں اضافہ کریں, اور ہو سکے تو ان کی ایک دعوت کرا دیں اور مل بیٹھ کر اپنے معاملات طے کریں. بھئی آپ کو شاید مجھ سے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی کو بدگمانی ہو گئی تھی, تو مولانا خود اس سے ملاقات کے لیے گئے اور
سارے معاملات صاف کیے، ایسا نہیں ایسا، اور میں تو ایسا کہتا ہوں آپ اس طرح کہتے ہیں، حالانکہ میں نے ایسی بات کوئی نہیں کہی. ایسا ہوتا ہے. یہ 5 قسم کے لوگ آپ کو میرے عزیزو زندگی میں ضرور ملیں گے، بشرطے کہ آپ کوئی کامیابی کا سفر کر رہے ہوں. اور اگر آپ نارمل آدمی ہیں تو ٹھیک ہے، چل رہی ہے زندگی، بس کوئی بات نہیں. بھی بات سمجھ رہے؟ ایک سوال اس پر یہ عرض کیا گیا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے، کون محبت کر رہا ہے. چونکہ بعض دفعہ حسد کرنے والا بھی بڑی چاپلوسی کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی ہفتے سمجھایا تھا، جب اس موضوع کی بنیاد میں رکھ رہا تھا اور ٹریلر آپ کو دکھا رہا تھا، اسی وقت بتایا تھا کہ بعض دفعہ حاسد بھی نا بڑی میٹھی زبان استعمال کرے گا، اور یہ اس وقت کرے گا جب اس کے بس میں کچھ نہ ہو. ایک کمپنی میں آپ سب ساتھ میں کام کرتے ہیں، وہ آپ کے انڈر میں ہے اور آپ باس بنے ہوئے ہیں، مینیجر بنے ہوئے ہیں، تو وہ یہاں آپ کو کچھ نہیں کرے گا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی نہیں کرے گا، بلکہ یہاں آپ کی ہاں جی اور چاپلوسی کرے گا. تو بعض ساتھیوں نے سوال کیا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم سے کون حسد کر رہا ہے، کون ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کون ہمارا چاہنے والا ہے، کون ہمارا مخالف ہے. میرے عزیزو دیکھو، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھو، یہ جو دل ہے نا، یہ دل آئینہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ اتنا بہترین آئینہ ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے مخالفین کو محسوس کروا دیتا ہے. ایک بڑا پیارا شعر ہے، حالانکہ مجھے شعر یاد نہیں رہتے لیکن کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. بڑا پیارا شعر ہے. ٹپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے. ٹپکتی ہے، بولو نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے. محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. اچھا شعر ہے نا؟ آپ تو مزے ہی نہیں لیتے، سارے بوڑھے ہو گئے. کوئی سبحان اللہ، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، سب بوڑھے. ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے. محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. یہ جو محبت کا لفظ ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہاں سے ہٹا دو، اللہ شاعر کی مغفرت کرے جو بھی شاعر ہے. محبت کی جگہ عداوت جوڑ دو، پازیٹیو کو نگیٹیو کر دو. ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے. عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. جیسے محبت محسوس کر لی جاتی ہے نا، بھانپ لی جاتی ہے نا، ایسے ہی عداوت یہ دل محسوس کروا دیتا ہے. بشرطے کہ آدمی کے سینسر انسان کے ہوں. گدھے کے سینسر ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ آپ بھی بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ ہم سب کو یہ عقل اور یہ دانش اور یہ قوت فرقان نصیب فرمائے کہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے والے بن جائیں. میں گزشتہ ہفتے سے، بلکہ اس سے پہلے والے ہفتے سے، اسباب حسد پر غور کر رہا تھا اور وہ بیان کر رہا تھا کہ حسد کیوں ہوتا ہے. اس کے میں نے کچھ اسباب بیان بھی کیے تھے. حسد کا پہلا سبب اور پہلا ریزن ہے تکبر، دوسرا ہے بغض، تیسرا ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا. حسد کا تیسرا سبب ہے. چوتھا سبب ہے نیک اعمال کرنا، لیکن ان نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کے بجائے غیر اللہ سے محبت کرنا. نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، دین کا کام کر رہا ہے، لیکن اس دین کے کام سے اور اس تہجد سے مقصد کیا ہے کہ میں محلے کا پیر صاحب بن جاؤں. اللہ کو نہیں منوانا، اپنی ذات کو منوانا ہے. شیطان نے دیکھو نا کتنی عبادت کیا، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا. اور کہاں کہاں عبادت کیا؟ مسجد میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، عرش کے سائے میں. معرفت کا کیا لیول ہوگا ذرا سوچو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے عرش کے سائے میں رہ کر بھی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی ذات پیش نظر نہیں تھی. مقصد یہ تھا کہ میں پوری کمپنی کا مالک بن جاؤں، نبوت، خلافت، ساری عزتیں مجھے ملے. تو اللہ سے توجہ ہٹ گئی نا، تو اللہ نے دیکھو شیطان بنا دیا. بن گیا نا شیطان. یہ شیطان کا نام شیطان نہیں ہے، شیطان کا نام عزازیل ہے. وہ جو شیطان تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، یہ شیطان تو اس کا نافرمانی کی وجہ سے لقب پڑ گیا. تو عبادت میں اور نیک کاموں میں اللہ کی رضا اور اللہ کی چاہت نہیں رہتی نا، تو آدمی حسد کرتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے علاقے میں دین کا کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اسی علاقے میں ایک نیا آدمی آ گیا. اور یہ بات یاد رکھو، ہر چیز کا نیا ورژن بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ رہتا ہے.
بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں یہاں یہ درس قرآن دے رہا ہوں، یہ سب سمجھا رہا ہوں دین کی بات، یہ میرے لیے کتنا نفع بخش ہے. جب میری لاش جنازے میں پڑی رہے گی نا، اس وقت تو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو میں کچھ بول نہیں سکتا کہ یہ مجھے نفع دے گا بھی یا نہیں دے گا، اور اس میں کتنا اخلاص تھا. جب اس بدن سے روح نکل جائے گی، لوگ جنازے میں رکھیں گے، اس وقت تو فرشتے آئیں گے کہ ہاں جناب آپ جو درس قرآن دیتے تھے اس نے آپ کو اتنا فائدہ پہنچایا، اور اس میں اللہ کی ذات اتنی پیش نظر تھی. بات سمجھ رہے ہو میرے سے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی نیک کام کرتا ہے، لیکن کس لیے کرتا ہے؟ علاقے کا پیر صاحب بن جاؤں. پھر کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے نا، تو اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے. شیطان نے بھی تو یہی کیا نا، ساری عبادت کیا، سارے نیک کام کیا، فرشتوں کو درس دیا، صرف اس لیے کہ ان سب کا پیر اور آقا میں رہوں. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، سب ستیہ ناش ہو گیا. بھی بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اپنے نیک کاموں میں ہمیشہ اس چیز کا جائزہ لیا کرو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور کے لیے کر رہا ہوں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ، اور خاص طور سے نوجوانوں میں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس پر تفصیل سے بات لکھی ہے. بعض نوجوان نیک کام کرتے ہیں کسی حسینہ کو خوش کرنے کے لیے، ہاں، پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کا کسی اور سے نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ پھر چڑ کرتے ہیں ساری زندگی، بے وفائی کے قصیدے گاتے ہیں. اب شاعر بننے سے کیا فائدہ؟ پہلے ہی نیک کام اللہ کے لیے کرتے تو ہو سکتا اللہ کوئی راستہ نکال دیتے. نکالتے کہ نہیں؟ تو نیک کام کس کے لیے کرو؟ بہت ہنس رہے ہو آپ دیکھو کیسا ہنس رہا ہے. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، صرف اللہ کے لیے کرو. نیک کاموں میں مقصود اور منزل کون ہو؟ اللہ کی ذات. نمبر 5، خود غرضی اور مفاد پرستی. جو آدمی خود غرض اور مفاد پرست رہتا ہے اس کو بھی حسد ہو ہی جاتا ہے. نمبر 6، خوشامد پسندی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مزاج میں خوشامد رہتی ہے. ہمارے پاس لوگ آئیں، ہم کو سیٹھ صاحب، حاجی صاحب کہیں تو وہ بڑے خوش رہتے ہیں. اور جو ان کی خوشامد نہیں کرتا، جو ان کی چاپلوسی نہیں کرتا، وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں کرتا جی، میں اس کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں، ابھی ستیہ ناسی کرتا ہوں. نمبر 7، میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ میں گزشتہ ہفتے سمجھایا تھا کہ جن کاموں کو آپ پوری کوشش کے باوجود حاصل نہ کر سکیں، جن کمالات کو، جن خوبیوں کو آپ پوری کوشش کے باوجود حاصل نہ کر سکیں، وہ چیز، وہ کوالٹی، وہ عہدہ کسی اور کو مل جائے تو آپ میں حسد ہو جاتا ہے. پھر میں نے اس پر سمجھایا تھا کہ بعض کمالات ایسے رہتے ہیں کہ جو گاڈ گفٹ رہتے ہیں. اگر یہ دیکھو نا کہ یہ گاڈ گفٹ ہے تو پھر ایسے آدمی پر حسد مت کرو، اس آدمی کے ساتھ جڑ جاؤ. سمجھایا تھا پچھلے ہفتے، آپ کو یاد ہوگا. نمبر 8، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ان کا مزاج رہتا ہے، وہ کمالات اور خوبیوں سے ہی نفرت کرتے ہیں. ایسے بھی سڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں. یہ 11 کے نوٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ 11 کے نوٹ. ان کو کوئی اچھی چیز اچھی لگتی ہی نہیں. وہ گورے سے ہمیشہ نفرت کریں گے، ان کو کالا بڑا اچھا لگتا ہے. ان کا مزاج ہے. جو بھی کمال والا، جو بھی خوبی والا ان کے سامنے سے گزرے گا، وہ اس سے چڑھیں گے، اس پر تنقید کریں گے. وہی صدیقی ڈیری والے. یہ جو صدیقی ڈیری میں کہتا ہوں نا، یہ پرسنل نہیں ہے. ایک ساتھی نے مجھے میسج کیا گزشتہ ہفتے، کہاں ہیں قادر بھی، کہاں ہیں؟ انہوں نے میسج کیا، مولانا صدیقی ڈیری والوں سے آپ کو کچھ پرسنل ہے کیا؟ صدیقی ڈیری ایک سمبل ہے. بات سمجھ رہے؟ اب مجھے ہوٹلوں کے نام یاد نہیں ہے. ادھر شامیہ بھی ہے، ادھر پاکیزہ بھی ہے، ادھر کیا ہے، غدریہ، کیا ہے، بدریہ بھی ہے. مجھے نام یاد نہیں ہے. میں صدیقی ڈیری ایک سمبل کے طور پہ بول دیتا ہوں، آپ سمجھ جایا کرو. ہر نکڑ اس سے مراد ہے پورے ہندوستان کا. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ صدیقی ڈیری والوں کو سلام پہنچا دینا میرا. ان کو بولنا مولانا بہت یاد کرتے جی. کیا ہو رہی ہے؟ ہاں، ان کی ایڈ ہو رہی ہے. ہاں، تو اس اعتبار سے میں کمرشیل مولانا بن گیا پھر. نمبر 9، یہاں ہماری بات ختم ہو گئی تھی. اگلی بات اب دیکھو. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی بے صبرہ ہونے کی وجہ سے حسد کرنے لگتا ہے. دیکھو میرے عزیزو، اس کو غور سے سمجھنا، بڑا مزہ آئے گا. اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت طے کیا ہوا ہے. ہر کامیابی کا ایک وقت طے ہے. حالانکہ محنت کرنے والا محنت بھی خوب کر رہا ہے، اس کے اندر کوالٹی بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور جتنی چیزیں کامیابی کے لیے شرط ہیں وہ ان تمام کو پوری کر رہا ہے. لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی جگہ پر ہوں
اور جس منزل کو میں پانا چاہتا ہوں دوسرے لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہنچ رہے ہیں، میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں، لیکن دوسرے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں۔ میرے عزیزو، بے صبری نہ کرو، رکو، صبر سے کام لو، اللہ ان سے بڑی کامیابی تم کو دے گا۔ بلکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ رک کر اور ٹھہرا کر صبر کا امتحان لے کر ان سے بڑی کامیابی دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی صبر کرنے والا ہو۔ ایک آدمی مکمل مرد ہے، ٹھیک ہے، اس نے نکاح کیا، دوسرے دن بچہ پیدا ہو جائے گا، کب ہوگا؟ کم سے کم 6 مہینے، اور اگر دوسرے دن ہوا بھی نہ تو پھر نکاح نہیں رہے گا، وہ کوئی دوسرا ہی ہو جائے گا پھر، ہے کہ نہیں؟ میں نیچر کا رول آپ کو بتا رہا ہوں، فطرت کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں نا۔ نکاح آپ نے کیا، آپ کمر کا زور بھی پورا لگا رہے ہیں، حکیموں کے پاس بھی جا رہے ہیں، لیکن بچہ کب پیدا ہوگا؟ بولو بولو، 9 مہینے کے بعد، یا کم سے کم 6 مہینے کے بعد۔ 6 مہینے سے اندر بچہ پیدا ہو گیا نا تو شریعت کہتی ہے وہ بچہ آپ کا نہیں ہے، وہ کہیں اور کا ہے۔ بات سمجھ لو، ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو 9 مہینے آپ کو، کوئی آدمی ہے جو نکاح کی پہلی ہی رات میں اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ کل بچہ دے دے، بس دعا بھی کر رہا ہے، وظیفہ بھی کر رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کہیں؟ یہ صرف ایک چیز پر نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خوب محنت کرتا ہے، اس کے اندر کوالٹی، کمال، ٹیلنٹ ٹھوس ٹھوس کے اللہ نے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کی کامیابی کے لیے ایک وقت طے کیا ہوا ہے۔ جب یہ ہوگا تو اللہ تجھے وہاں جلیبی کی طرح تشتری میں پیش کر دے گا اور تجھے بٹھا دے گا۔ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ لیکن آدمی بے صبرہ ہونے کی وجہ سے دوسروں پر حسد کرنے لگتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو ایکسپٹ کر لیتا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کر لیتا تو ہو سکتا کہ اللہ نے شیطان کے لیے بھی کوئی عہدہ رکھا ہوگا۔ یہ شیطان کی آزمائش تھی جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا۔ ارے بھی اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ میں نے کہا نا، اللہ چاہے تو روزانہ عبد الرحمن السدیس پیدا کر دے، کمی ہے کوئی؟ جو مالک 1 سیکنڈ میں لاکھوں گیلیکسیاں پیدا کرے، لاکھوں یونیورسل نہیں، لاکھوں گیلیکسیاں پیدا کرے، اس اللہ کے لیے ایک چھوٹا سا اور دائرہ بنا کر وہاں شیطان کو کام پر لگا دینا کوئی بڑی بات تھی؟ نہیں۔ لیکن اس کمبخت نے کیا کیا؟ ساری اپنی کری کرائی محنت پر پانی پھیر دیا اور بے صبری کی وجہ سے حسد کا شکار ہوا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہاں، نمبر 10، حب جاہ۔ اور تصوف کے ماہرین، تزکیے کے ماہرین یہ کہتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ، حب جاہ، کرسی کی محبت، کائے کی؟ ادھر توجہ دو۔ اب دیکھو، اب یہ جب آپ کے پاس آئیں گے نا تو 500 روپے ڈال دینا، وہ آ رہے ہیں نا آپ کے پاس، کوئی بیچ میں آ گیا نا سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اب وہ جاوید بھائی ہے ماشاءاللہ، کوئی نیا آدمی تو نہیں ہے، میری طرف متوجہ رہو نا، آج کا دولہا میں ہوں، آج کا دولہا، پھر ہفتہ بھر میں گھومتا ہوں کوئی نہیں پوچھتا ہے، آج بھی نہیں پوچھو گے تو کیسا چلے گا؟ تو حب جا، کرسی کی محبت، اور یہ چیز علماء میں بہت ہوتی ہے، آپ میں شاید اتنی نہ ہو، میں نے اتنا جائزہ نہیں لیا، لیکن تمام تزکیے کے ماہرین یہ کہتے ہیں کرسی کی محبت علماء میں بہت ہوتی ہے، اور علماء میں جتنا حسد ہے وہ اسی کو لے کر ہے۔ ہر لائن والوں کا امتحان الگ ہے، تاجر کا امتحان اخلاق میں نہیں ہے، تاجر کا امتحان امانت داری میں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ عبادت گزار کا امتحان رات بیداری میں، شب بیداری میں نہیں ہے، عبادت گزار کا امتحان اخلاق میں ہے، کہ یہ آپ اتنی جو عبادت کر رہے ہو نا، اب دیکھو آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، علماء کا امتحان اس چیز میں ہے کہ یہ جو علم حاصل کیا، یہ جو نقطے بیان کر رہے ہیں نا رازی اور غزالی کے، یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا کرسی کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھو، علماء پیسے کے لیے کبھی نہیں لڑیں گے الا ماشاءاللہ۔ علماء کائے کے لیے لڑیں گے معلوم ہے؟ کرسی کے لیے، ہمیشہ۔ یہ باتیں پہلے میں بولتا نہیں تھا اور علماء نے بولنا مناسب لکھا بھی نہیں، لیکن اب بولنا ضروری ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہو گیا کہ علماء کی آپسی سازشوں اور رنجشوں کا شکار عام بھولے بھالے لوگ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف اپنے حسد کی وجہ سے سازش کرتا ہے کرسی کو پانے کے لیے،
اور اس سازش کے نتیجے میں پورا کا پورا ادارہ برباد ہو جاتا ہے. لوگوں کو سمجھاؤ ارے بھائی ایسا نہیں ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, ارے بھائی وہ بھی تو عالم ہے, ارے وہ عالم ہے لیکن وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے, وہ کرسی کی وجہ سے حسد میں پڑ گئے, انہوں نے دوسرے عالم صاحب کی پتھاری پھیر دی. ہندوستان کے کئی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو دیوالیہ بن گئے علماء کے آپسی حسد کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ کرسی کی محبت. عالم 1500 میں 2000 میں کام کرے گا لیکن اس کو کرسی چاہیے. میں نے ایسے ایسے مولوی دیکھے ہیں جو نورانی قاعدے کی تختی پر آپس میں لڑ رہے ہیں. نورانی قاعدہ جو بالکل بیس ہے, الف بے تے سے. دو عالم ہیں, دینیات والوں نے, دینیات سے مراد جو بیسک پڑھانے والے رہتے ہیں, انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ کو اتنے چیپٹر پڑھانا ہے, آپ کو اتنے چیپٹر پڑھانا ہے. تو پہلا مولوی کیا کہے گا, نہیں مجھے وہ بھی چیپٹر چاہیے. بس اسی پر دو لڑ رہے ہیں. کرسی کی محبت یہ سب سے بڑا سبب ہے. متصوفین نے اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے, میرے پاس اتنا وقت نہیں. چلیے نمبر 11, بہت بڑے بڑے مالداروں کی صحبت میں بیٹھنا. بہت بڑے بڑے مالداروں کی صحبت میں بیٹھنا, اس کی وجہ سے بھی حسد ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اپنی لیول کے لائن میں رہا کرو, اپنی لیول کے لوگوں میں رہا کرو. آپ 2-3 لاکھ کے مالک ہیں نا, بس اپنے لیول والوں میں رہو. آپ مہینے کی تنخواہ کھا کے ختم کر دیتے ہیں نا, آپ اپنے لیول میں رہو. ہاں کسی مالدار نے کوئی دعوت کرا دیا, چلے جاؤ, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن ہمیشہ مالداروں کی صحبت میں رہنا, اس سے آدمی میں حسد پروان چڑھتا ہے. بڑے بڑے مالدار 100 کروڑ کے, 500 کروڑ کے, آپ کی ان کے ہاں ملازمت بھی ہے نا, جاب بھی ہے نا, تو ان سے سلام کلام کر کے نکل جاؤ. بہت بڑے بڑے مالداروں کے, بہت بڑے بڑے عہدے داروں کی صحبت میں رہنے سے آدمی کو جو حسد, جو بیماریاں لگتی ہیں روحانی, ان میں سے ایک یہ بھی بیماری ہے کہ آدمی کو حسد کا چسکا لگ جاتا ہے. اب یہ کیسا لگتا ہے میں کبھی اس پر درس حدیث میں بات کروں گا انشاءاللہ, یہاں وقت نہیں ہے. کہ یہ دانیال بیٹھا ہے نا, کل مجھے پوچھ رہا تھا, مفتی صاحب ابھی 4-5 سال سے اپنا درس قرآن چل رہا ہے, کتنے پارے ہو گئے؟ میں نے کہا ابھی 1 پارا بھی نہیں ہوا. تو یہ کہنے لگا کہ 1 پارے کو 5 سال لگ جائیں گے. میں نے کہا ہاں لگ جائیں گے, ابھی پاؤ پارا باقی ہے. تو 1 پارے کو اگر 5 سال لگ رہے ہیں تو 10 پاروں کو کتنے لگیں گے؟ 50. اور 30 پاروں کو 150 سال. اور 150 سال ہم میں سے کوئی عمر لایا نہیں ہے, کتنے تو 100 پورے کر چکے ہیں. بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اس لیے ہم کو اپنی رفتار بڑھانا ہے. اور آپ سے بھی میں گزارش کروں گا, فوراً آپ جو ہے نا 12:30 بجے آ جایا کیجیے. میں 12:30 بجے بیٹھ جاتا ہوں, لیکن دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے, یہ 2-3 صفحے رہتی ہے تو میں 15-20 منٹ یہ دیواروں سے ٹائم پاس کرتا ہوں. اب میں ترجمہ ہر ہفتے نہیں کرا کروں گا. شروع میں جب کوئی نئی آیت آ رہی ہے اس کا 1 ہفتے ترجمہ کر دیا کروں گا, اس کے بعد بیٹھتے سے ہی برابر بات شروع کر دیا کروں گا. اب وہ آپ کا مسئلہ ہے, اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو جائے, چھوٹ جائے, تو ہمارا یوٹیوب چینل زندہ ہے, اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیں. تو میرے عزیزو, ہاں جی, مجھے بھی تو حق بنتا ہے نا کچھ بولنے کا. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو, مالداروں کی صحبت میں بہت زیادہ رہنا, اس سے آدمی کو جو بیماری لگتی ہے اس میں سے ایک ہے حسد. ضرورت کے وقت جائیں, نکل جائیں, کام ہو گیا تو ختم ہو گئی بات. نمبر 12, اس کو ذرا سمجھنا آپ, سب سے اچھا بننے کی کوشش کرنا. دیکھو میں بڑے نازک الفاظ کہہ رہا ہوں, کہیں آپ غلط نہ سمجھ لو. کیا کہہ رہا ہوں بولو؟ سب سے اچھا بننے کی کوشش کرنا. ایک ہوتا ہے اچھا بننے کی کوشش کرنا, ایک ہوتا ہے سب سے اچھا بننے کی کوشش کرنا. اچھا بننے کی کوشش کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, فاستبقوا الخیرات, نیک کاموں میں آگے بڑھو, دوڑو, لیکن یہ کوشش مت کرو کہ میں سب سے اچھا بن جاؤں, پوری دنیا میں سب سے بڑا میں بن جاؤں. سب سے اچھا بننے کی کوشش مت کرو. اللہ کا اصول ہے, اللہ نے ہر اچھے پر ایک اچھا بیٹھایا ہے. ہاں جی, شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں, ان کے اوپر بھی اچھے ہیں, ان کے اوپر بھی اچھے ہیں, ان کے اوپر بھی اچھے ہیں. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے نا, تو اللہ اپنے خزانے کے ایک ایک موتیوں کو بھیجتا رہتا ہے, بیچتا رہتا ہے, بیچتا رہتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنے آپ کو سب سے اچھا, سب سے بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے نا, تو اس سے جو اوپر ہیں, اس سے جو اچھے ہیں, ان سے اس کو کیا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ لفظ یاد رکھنا, میں اچھے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ سب سے اچھے کی بات کر رہا ہوں. امام غزالی نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے, میں اشاروں میں بات کر کے آگے چل رہا ہوں. نمبر 12,
نمبر 13، اللہ نے ہر بندے کو کچھ خصوصیات اور کچھ لائف پیکج دے کر دنیا میں بھیجا ہے. میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس کو بتایا تھا. حسد اس وقت بھی ہوتا ہے جب آدمی اپنے اوپر کی جانے والی نعمتوں کے بجائے دوسروں کی نعمتوں پر نگرانی کرتا ہے. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ کسی آدمی کو اگر اللہ نے آواز اچھی دی ہے تو آپ کو اللہ نے بات سمجھانے کا اچھا ملکہ دیا ہے. کسی آدمی کو اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے. ہر آدمی الگ الگ لائف پیکج لے کر آیا. اپنی چیز پر راضی نہ ہونا اور دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنا، اس وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے. بس یہ میں بات ختم کرتا ہوں. یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ کل 13 اسباب میں نے بیان کیے. اس کے علاوہ بھی ہیں. حسد ہونے کے 13 ریزنز میں نے بیان کر دیے اور اس کے علاوہ بھی ہیں. کبھی موقع آئے گا درس حدیث میں انشاءاللہ تو وہاں اس کو میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. اب یہاں وقت نہیں ہے. دیکھو اچھا جی، حسد کی مذمت یعنی حسد کتنا بدترین گناہ ہے. اس سلسلے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. دیکھو گناہ 2 قسم کے ہیں. ایک وہ گناہ ہے کہ آدمی جب تک وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ گانے سن رہا ہے تو یہ گانے سننے کی وجہ سے اس کے نام اعمال کو کالا کیا جا رہا ہے. فرشتہ لکھ رہا ہے. اچھا فرشتہ فوراً بھی نہیں لکھتا. فرشتہ کہتا ہے کہ انتظار کرو یہ توبہ کر لے گا، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو بغیر لکھے ہی وہ بات ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہوا ہے. تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ صرف اپنی ذات تک گناہ ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کے بعد ان گناہوں کا تو گناہ ہوتا ہی ہے لیکن ان کی وجہ سے نیک اعمال بھی جل کے خاک ہو جاتے ہیں. حسد ان میں سے ایک ہے. یہ ترمذی کی بڑی اوتھنٹک حدیث ہے اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں کثرت سے روایت آپ کو ملے گی الگ الگ الفاظ کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی حسد کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال ایسے جل جاتے ہیں جیسے آگ کا انگارہ سوکھی لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور اس سے اگلی بات، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت میں بھی وہی امراض جنم لے رہے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے. دب الیکم داء الامم، میں اپنی امت میں وہی امراض دیکھ رہا ہوں جو پچھلی امتوں میں تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا مرض دیکھ رہا ہوں جو میری امت کا ایمان مون رہا ہے، ایسے جیسے حجام، جیسے نائی کسی آدمی کا سر مونتا ہے استر سے. دیکھتے ہو نا آپ جا کر کیسے نائی سر مونتا ہے تو ایک بھی بال دکھتا نہیں ہے. ایسے ہی حسد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی آدمی میں حسد پیدا ہو جاتا ہے تو اس آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کا دین حسد ایسے جلا کر خاک کرتا ہے جیسے استرا بالوں کو خاکستر کر دیتا ہے، جڑ سے سرے سے مٹا دیتا ہے. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. ایک دوسری دیکھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ نے اپنے حبیب کے واسطے سے امت محمدیہ کو کچھ بری چیزوں سے پناہ مانگنے کا سبق سکھایا. نفاسات سے، فلق سے، شر غاسق سے، ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا اللہ نے ہم کو سبق سکھایا. یہ کتنی چیزیں ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق 1، من شر ما خلق 2، ومن شر غاسق اذا وقب 3، ومن شر النفاثات فی العقد 4، ومن شر حاسد اذا حسد 5. آخری پر حسد کو لایا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی لیٹر پورا ہو جائے نا تو آخر میں مہر لگتی ہے، ربر اسٹیمپ لگتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں لکھی جاتی. علماء نے لکھا ہے کہ حسد سب سے کمینہ، سب سے گھٹیا. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں
فضیل ابن حسین، ایاز نہیں، وہ ایاز دوسرے ہیں، فضیل ابن حسین فرماتے ہیں کہ حسد سب سے زیادہ خسیس، گھٹیا، رذیل خلق ہے، اخلاق ہے. یہ جب آتا ہے نا تو پچھلے امراض میں سب سے خطرناک مرض انسان کو لگتا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور ترغیب و ترہیب کی جو روایت میں 3-4 ہفتے سے پڑھ رہا ہوں، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی انسان کو حسد ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ کی توفیق ملنا مشکل ہو جاتی ہے. میں نے گزشتہ ہفتے اس کو اس طرح کہا تھا کہ جب کسی آدمی کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو اس کو نصیحت کرو تو وہ نصیحت کرنے والے سے جھگڑا کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو فلمیں دیکھتا ہے، گانے گاتا ہے، گانے سنتا ہے. اگر کوئی دیندار آدمی جماعت والا اس کے پاس جائے، اس کو سمجھائے نا، تو وہ کچھ نہیں بولے گا، خاموشی سے سنتا رہے گا، ہاں جی کرے گا، اکرام کرے گا. اس کو لگے گا کہ یار میں غلط ہوں، یہ مجھے سمجھانے آئے، میرے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں، سنے گا خاموشی سے. لیکن حاسد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اگر بول دو نا یار تیری اس سے کیوں جلتی ہے، ہاں. میں نے اسی کو کہا تھا حاسد وہ بدترین انسان ہے کہ جو آئینے کو ہی پھوڑ دیتا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بہت لوگ ہیں ایسے، ان کو سمجھانے جاؤ وہ آپ پر ہی غصہ ہو جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ حسد کے بعد آدمی کو توفیق ملنا مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ توفیق بہت بڑا دروازہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. یہی اگر بند ہو گیا تو پھر شاید کوئی امید نہ ہو. اور دیکھو حسد اتنا خطرناک مرض ہے نا کہ یہ انسان کو روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی جلا کے خاک کر دیتا ہے. آپ میں سے جو لوگ ڈاکٹر ہوں گے یا یونانی میڈیکل پر جن کی نظر ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ انسان کو قبض کا مرض، قبض جانتے ہیں، ایسیڈیٹی کا جو مرض ہے اس کے اور بھی اسباب ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جس انسان کو حسد ہو اس انسان کو قبض لازماً ہوتا ہے، اس کو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. اور لکھا ہے کہ 1 گھنٹے تک اس کو استنجا نہیں ہوتا. وہاں بھی آرام نہیں ملتا حضرت کو وہاں بھی آرام، بیٹھے ہوئے اندر زور لگاتے ہوئے بواسیر ہو گیا ہے. وہاں بھی سوچ رہے ہیں کس کے بارے میں، وہ ابھی کیا کر رہا ہوگا، ابھی بہت سے بات کر رہا ہوگا. بڑا پیارا جملہ ہے، الحسد داء الجسد. حسد بدن کی بیماری ہے. میں اسی کی تشریح کر رہا ہوں. الحسد داء الجسد. حسد کیا ہے؟ جسم کی بیماری ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. الحسد داء الجسد. اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 3 لوگوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. 3 لوگوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. ایک چغل خور کی، جو چگلی کرتا ہے ادھر کی ادھر، اس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. دوسرا انہوں نے لکھا ہے حرام خور کی، حرام کا مال کھاتا ہے، اس کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. تیسرا حاسد کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. میرے عزیزو دعا کا ہی کنیکشن اگر کٹ گیا، یہ دیکھو یہ موبائل ہے، اگر یہ فون لگاتے وقت نیٹ ورک سے کٹ جائے تو یہ کسی کام کا ہے، ختم ہو گئی نا بات. دعا بندے کا اللہ سے کنیکشن ہے اور یہ کسی حال میں بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اگر یہ ٹوٹ گیا تو بندہ ختم ہو گیا. اچھا بس بہت ہو گیا، اگلی بات چلتے ہیں. یہی سب بیان کروں گا نا تو پھر اور وقت نکل جائے گا. دیکھیے ایک اور اہم موضوع ہے اس سلسلے میں کہ حاسد کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. حاسد کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. بہت سارے لوگ فکر کرتے ہیں نا یار مجھ پر حسد کرتا ہے، گھبراہٹ میں رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش کرتا ہے، میرے خلاف سازش کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، باس کے پاس جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بول دے میرے بارے میں. تو پہلی بات یاد رکھو کہ حاسد آپ کا کبھی نقصان نہیں کر سکتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دینا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کی گود سے اٹھا کر اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، مار سکے؟ نہیں مار سکے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی نظر سے گرانے کے لیے ایک خطا کروایا. گناہ مت بولنا ورنہ توہین ہو جائے گی. نبی کے لیے گناہ کا لفظ نہیں بولا جاتا، نبی گناہ سے پاک رہتے ہیں.
خطا کا لفظ بولا جاتا ہے. خطا میں اور گناہ میں فرق یہ ہے کہ ایک وہ آدمی ہے جو شراب پی کر راستے میں پھسل جائے, یہ شراب پی کر راستے میں پھسلنے والا گنہگار ہے. ایک وہ آدمی ہے جو راستے سے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, کسی گرین پارک کے آدمی نے کیلے کا چھلکا پھینک دیا تھا, وہ پھسل کے گر گیا. گرین پارک میں آپ کھڑے رہ جائیے, اوپر سے پرساد گرتا رہتا ہے. تو کسی گرین پارک کے آدمی نے کیلے کا چھلکا پھینک دیا, وہ پھسل کے گر گیا. یہ پھسل کے گرنے والا خطا کار ہے, گنہگار نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیلے کے چھلکے پر سے پھسل جاتے ہیں, یہ گناہ نہیں کرتے. ہم میں اور نبیوں میں فرق ہی یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر شراب پی کر ڈلتے ہیں. شراب پی کا مطلب بات دوسری ہے, آپ وہ مت سمجھنا. نبی جو خطا کرتے ہیں نا, وہ گناہ نہیں کرتے, بھول ہو جاتی ہے. شیطان کم بخت نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا کروا کر اللہ کی نظر سے گرانے کی کوشش کری, گرا سکا. اللہ نے بلکہ عزت کے ساتھ توبہ بھی قبول کی اور آنے والی نسلوں تک توبہ کا تحفہ عطا کیا. اور دوسری بات, مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ظلم اور جبر کی بنیاد پر نکالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے تو گئے, لیکن کیا وہ دن نہیں آیا کہ اللہ نے مکے میں کس روب اور دبدبے کے ساتھ واپس بھیجا؟ انشاءاللہ آمنین مطمئنین. اللہ نے وعدہ کیا سورہ فتح میں کہ اے نبی بے فکر رہو, ہم تم کو امن کے ساتھ, عزت کے ساتھ اس شہر میں ایک دن داخل کریں گے. تو میرے عزیزو, حاسد آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, بامبے کی زبان میں کچھ اکھاڑ نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہو؟ کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. ہاں, لیکن یہ چیز ذہن میں رہے, ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. عربی میں مکر کے لیے, سازش کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. مکر کا لفظ ہے, حیلے کا لفظ ہے, غدر کا لفظ ہے. ان سب الفاظ میں سب سے قوی لفظ قید کا لفظ ہے, کاف یا دال, قید کا سب سے قوی ہے. انگلش میں کہیں گے سپرلیٹیو, یعنی اس سے اوپر کوئی لفظ ہی نہیں ہے. ہماری اردو تو بڑی محدود زبان ہے, اس میں ایک لفظ ہے بس, سازش. سازش کا ایک لفظ ہے. عربی میں سازش کے لیے کئی الفاظ ہیں, سب سے اونچا لفظ قید کا ہے, یعنی اس سے اوپر سازش ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے بندو اگر تم دو صفات اپنے اندر پیدا کر لو نا, تو ان کی کوئی سازش تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ دو صفات کیا ہیں؟ صبر اور تقوی. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ رہو گے نا, تو میں ان کو دیکھتا ہوں. ان اللہ بما یعملون محیط کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, میں ان کو دیکھتا ہوں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا, میں دیکھ لیتا ہوں. جیسے کسی آدمی پر کسی ایم ایل اے کا ہاتھ ہو, وہ آدمی کیسا سینہ تان کے گھومتا ہے. ہاں, ایم ایل اے صاحب دیکھ لیں گے, میں تو بے فکر ہوں. میرے عزیزو, بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں, حاسد سے گھبرانے کا نہیں. ہاں, لیکن غلط بھی نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان آیتوں کو, اس درس کو سن کر چھاتا تان کر گھوم رہے. ہاں, مفتی صاحب نے بول دی, بات ختم. نہیں, ایسا نہیں. صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. جس دن آپ بے صبرے ہو گئے اور آپ کے اندر سے تقوی نکل گیا, اس دن حاسد کی سازش آپ پر خود اللہ مسلط کر دے گا. اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. یہ جو باطل ہم پر سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ظلم کی جو داستانیں لکھی جا رہی ہیں, اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ایمان والوں میں نہ صبر ہے نہ تقوی ہے. تقوی ہے نہیں ہے. 90% آبادی ہماری گانے سنتی ہے, گانوں پر تھرکتی ہے, اور مسجد میں آنے والے 2-3% بھی نہیں ہے. فجر میں دیکھ لو. اب بات دوسری طرف چلی جائے. تو میرے عزیزو, صبر اور تقوی اگر ہوگا تو, اور سورہ یوسف کا نچوڑ ہے. سورہ یوسف ایک پھول ہے, اس پھول کا عطر اگر بنایا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ سورہ یوسف کے آخر میں آپ اس کو دیکھنا. جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے, ان کے بھائی ان کے پاس بے بس ہو کے آئے اور پہچان لیا, تو کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, ارے تم یوسف ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی باہوں میں لیا. انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ یہ پورے سورہ یوسف کا نچوڑ ہے. انہ من یتقی ویصبر, جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے, جو شخص صبر کرتا ہے, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو ایسے لوگوں کے اجر کو, ان کی محنت کو, ان کے مجاہدے کو, ان کے اسٹرگل کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا.
بات سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ میں صبر اور تقوی نہیں ہے تو حاسد آپ کا بہت کچھ اکھاڑ لے گا، بلکہ آپ کو بھی اکھاڑ کے پھینک دے گا. اور اگر آپ میں صبر اور تقوی ہے، بے فکر جیو، اس کو بواسیر ہو جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہو میرے عزیزو؟ ہاں. اب حاسد آپ کو کس کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھو یار وقت پھر نکل گیا. حاسد آپ کو کس کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت شریفہ ہے، سورہ آل عمران کی. اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور کیا زبردست جوڑا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہاں بھی صبر اور تقوی کو جوڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حاسد ہے نا، یہ حاسد ہے نا، یہ تم کو تمہارے مال کے اعتبار سے بھی نقصان پہنچائیں گے، تمہاری جان کے اعتبار سے بھی نقصان پہنچائیں گے. اور اگر یہ سب نہ کر سکے تو آخر میں تمہارے تعلق سے پروپیگنڈا کریں گے. میں نے پچھلے ہفتے بولا تھا نا، ایک مولانا صاحب نے میرے تعلق سے پروپیگنڈا چلایا کہ مولانا یہ جو ہے نا، یہ مولانا یہ جماعت اسلامی کے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ جماعت اسلامی سے جڑنا بھی کوئی عیب نہیں ہے، وہ بھی ایک دینی کام کر رہے ہیں، لیکن خباثت دیکھ لو مولویوں کی. بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ تو دیوبندی آدمی ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ تو کہنے لگے وہ درس قرآن دیتے ہیں اور درس قرآن جماعت اسلامی والے. خباثت دیکھ لو مولویوں کی. اور بعد میں معلوم پڑا وہی مولوی صاحب نے ایک جگہ درس قرآن خود شروع کیا. میں نے کہا ان کو جا کر بولو نا. بات سمجھ رہے ہو حضرت مؤذن صاحب؟ تمہارے تعلق سے پروپیگنڈا چلائیں گے، ہمارے اکابر کے تعلق سے پروپیگنڈا چلائے گا، یہ گستاخ رسول ہیں. حالانکہ علماء دیوبند نے سنت نبویہ پر، سیرت نبویہ پر جتنا کام کیا ہے 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا، لیکن ان کے تعلق سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو حاسد ہمیشہ آپ کے تعلق سے پروپیگنڈا کرے گا. ارے اس کی کمپنی کا مال بوگس ہے، لدڑ ہے، ایسی بات کہے گا. وہ اصل میں کیا ہے کہ حاسد اندر سے جلا بھونا ہوتا ہے، اور جس برتن میں جو ہو وہی نکلتا ہے. وہ اندر سے جلا ہوا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بھی آگ کا انگارہ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اے نبی آپ کو وہ ایسے جملے کہیں گے کہ جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. اذًى كَثِيرًا، بہت تکلیف ہوگی، بہت اذیت ہوگی. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی کے ساتھ کام لو، جواب مت دو. اگر میڈیا پر بیٹھ کر تم نے جواب دینا شروع کیا تو ہاں ان کا پروپیگنڈا پروان چڑھے گا اور تم نقصان اٹھاؤ گے. خاموش رہو، کچھ مت بولو، اپنے کام سے کام رکھو. بڑی پیاری مثال کسی نے بتائی ہے، بڑی پیاری مثال بتائی ہے، سمجھنا بڑا مزہ آئے گا. شادی کا بھی اتنا مزہ نہیں ہے، اتنا مزہ آئے گا. دیکھو یہ جو عقاب رہتا ہے نا، عقاب جانتے؟ باز وہ بیچارہ بڑی اونچی پرواز رکھتا ہے، کئی ہفتے وہ اوپر رہتا ہے، زمین پر نہیں آتا. اللہ نے اس کو عزت دی ہے، وہ پرندوں کا بادشاہ ہے، کئی ہفتے وہ اوپر جاتا ہے. کبھی کبھار بیچارہ نیچے زمین پر آتا ہے نا تو یہ کوا اس سے جلتا ہے کہ ہاں بڑے دنوں کے بعد نیچے آیا ہے، اب اس کی گردن توڑوں گا. پرندوں میں واحد پرندہ ہے کوا جو باز سے حسد کرتا ہے. تو کوا کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ باز کو یہاں کاٹنا شروع کرتا ہے، پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور یہاں کاٹنا شروع کرتا ہے. تو باز بھی بڑا چالاک ہے، جیسے ہی اپنا مطلب پورا ہوا وہ پرواز اڑانا شروع کرتا ہے، اوپر جاتا ہے. باز اس کا مقابلہ نہیں کرتا کوے کا. اگر باز نے مقابلہ شروع کر دیا نا تو باز کی گردن زخمی ہو جائے گی. باز کیا کرتا ہے؟ فوراً اوپر اڑان شروع کرتا ہے، اتنے اوپر جاتا ہے کہ کوے کی اوقاتی ختم ہو جاتی ہے، وہاں اس کو آکسیجن نہیں ملتی، خود نیچے گرتا ہے. مزہ آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ حاسد کا جواب مت دینا زندگی میں، ورنہ جیسے وہ جل کر خاک ہو رہا ہے نا ویسے ہی آپ بھی جل کر خاک ہو جاؤ گے. کبھی جواب نہیں دینا ہے. بڑی بڑی تہمتیں لگے گی آپ پر، یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ سود خور ہے. بالکل نہیں، ختم، خاموش، کسی بات کا جواب نہیں دینا ہے. مولانا الیاس گھمن پڑوس کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان پر تہمت لگی کہ یہ بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے. اللہ، کیا تہمت لگی جی؟ بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے. اور کتنا بڑا عالم ہے. اور سازش کرنے والے سارے مولوی. میں کہتا ہوں نا، مذاق میں نہیں کہتا، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ٹائم ہونے سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. دیکھو کتنے بال سفید ہو گئے. ایسے ایسے لوگوں سے ملایا ہے اللہ نے کہ آپ کو کیا بولوں.
یہ بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے بولے, اور ایک بیٹی کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایسے ایسے میں بول رہا ہوں کتے کے پیشاب سے بھی بدتر لوگ دنیا میں ہیں. لیکن آپ کو بھی اپنی ڈیل رکھنا ہے اور آپ کو بھی کمنٹمنٹ کرنا ہے, جواب نہیں دینا ہے. مولانا الیاس گھمن نے 4 سال صبر کا, اور دیکھو حاسد کو وقت سبق سکھاتا ہے, حاسد کو وقت سبق سکھاتا ہے. آپ سبق سکھانے بیٹھو گے جل کے خاک ہو جاؤ گے. خاموش, وقت گزرے گا, حاسد کو اللہ خود سبق سکھائے گا. چوتھی چیز جو حاسد آپ کے خلاف کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ پر تنقید کرے گا, ایسے جلے بھونے جملے کرے گا, کہے گا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو. میں نے کہا تھا نا پہلے ہفتے, ایک آدمی نے نئی کار لیا BMW, تو اس نے ایک آدمی کو بتایا پڑوس کو کہ دیکھو یہ میں نے BMW لیا. تو وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے, امبانی کے پاس بھی ہے. یہ اندر سے جل گئی. یہ کیا ہو گئی؟ حالانکہ ایسے موقع پر کہنا کیا چاہیے کہ مبارک ہو, ماشاء اللہ تبارک اللہ. وہ کیا کہہ رہا ہے, امبانی کے پاس ہو. ارے بھائی امبانی کے پاس تو جہاز بھی ہے, تو اس کی کیا گناتا ہے, میری دیکھنا ابھی. اپنے کام سے کام رکھو. ایک مولوی صاحب کے خلاف ایک مولوی صاحب وہ سازش کرتے تھے. وہ مولوی صاحب بڑے ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت ایسا ایسا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا مطالعہ بڑھا دے. ایسا ہی کہا جیسے وہ باز پرواز میں اونچائی پر جاتا ہے. انہوں نے مطالعہ بڑھایا, ان کے علم میں اضافہ ہوا, ترقی کرتے کرتے کہیں کے کہیں پہنچ گئے. اور وہ جو تھا نا کوے کی فطرت والا, اس کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایک دن وہ آیا کہ زمین پر گر گیا. اس کی اوقات ہی اتنی ہے. جواب نہیں دینا. یہ میں سارے قرآن اور حدیث کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو پورے یوسف پڑھو, پورے سورہ یوسف پڑھو. ایسی سورہ یوسف وہ سورت ہے کہ جنتی جنت میں اس کی تلاوت سے اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی کوئی نعمت ان کو اتنا مزہ نہیں دے گی. یہ 2 صورتیں ایسی ہیں, سورہ مریم اور سورہ یوسف. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے جنتی ان 2 صورتوں کی تلاوت سے اتنے لطف اندوز ہوں گے کہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. سورہ یوسف میں آپ پوری سورت پڑھ لو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کسی بھی ظلم کا جواب نہیں دیا, بلکہ جب بھائی گرفتار ہو کر, مجبور ہو کر, پریشان ہو کر ان کے پاس آئے نا, تو کہنے لگے میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کروں گا, میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا. ہمارے جیسا کوئی کمی نہ ہوتا تو کہتا ہاں میری بہت پتھاری پھیرا تھا نا, اب میں دیکھتا ہوں. اور یاد رکھو ہر کتے کا ایک دن آتا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا, ہر کتے کا ایک دن آتا ہے. کل بچوں کو میں جملہ بول رہا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ کیا کہتا ہے, مفتی صاحب ادھر اپنے سانتا کروز میں بہت کتے ہیں. وہ معصوم بچہ نا, میں کہہ رہا ہوں ہر کتے کا ایک دن آتا ہے, تو بچہ کیا کہہ رہا ہے, سانتا کروز میں بہت کتے ہیں. حاسد کا کبھی جواب نہیں دینا ہے. آپ جواب دو گے آپ جل کر خاک ہو جاؤ گے. آپ کے مقابلے میں دشمنوں کو لوبنگ کرے گا. حاسد کی ایک چال یہ بھی ہے, جب آپ سے کوئی آدمی حسد کرے گا نا, تو یہ دیکھے گا میں تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, تو اس کے خلاف ایک بڑا بیک گراؤنڈ بناؤ. لیکن یہ اس کی ایک چال ہے, کچھ نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر وہ با اختیار ہوگا, اچھی پوزیشن میں ہوگا, تو آپ کی جان بھی لے سکتا ہے. اس لیے میرے عزیز و علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی آدمی کے بارے میں آپ کا دل گواہی دے کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے, تو یہ دیکھو کہ آپ کے حاسد کی اوقات کیا ہے. اگر وہ بڑا عہدے دار ہے اور آپ کو مار سکتا ہے, آپ کی جان لے سکتا ہے, تو آپ اپنی جان کی حفاظت کرو. ایسے وظیفے پڑھو جیسے دعائے انس ہے. اور اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ باڈی گارڈ رکھو, محافظین رکھو. بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ ہاں, یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے عرض کر دیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے گا. کیا کرے گا؟ آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے گا. اور ایک دو چیزیں میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن پر حسد کیا جاتا ہے, جن پر حسد کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ پر حسد کیا جاتا ہے, تو آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے مجھ کو محسود بنایا, حاسد نہیں بنایا. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے کام سے لگ جانا ہے. آپ اس کا جواب دینے بیٹھو کہ ابھی سمجھا چکا ہوں, ستیہ ناش ہو جائے گا پورا. تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہے, اپنے کام سے کام کرتے رہنا ہے. اور چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ
حاسد کو منانے کی کوشش نہیں کرنا، حاسد کو منانے کی کوشش نہیں۔ بعض لوگ یار یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، میں اس کو پٹا لیتا ہوں، منا لیتا ہوں، اس کا ہاتھ جوڑتے ہیں، اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں بادشاہی مزاج رکھتے تھے اور اللہ نے بڑی دولت دی تھی، خاندانی رئیس تھے، ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حاسدوں کو خوش کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میرے خزانے میں ایسی کوئی نعمت نہیں ہے جس سے میں حاسد کو خوش کر سکوں۔ جب ایک بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حاسد کو خوش نہیں کر سکتا تو ہم کر سکتے ہیں؟ حاسد خوش نہیں ہوتا کبھی، اس کی کتنی بھی دعوت کرو، اس کو کذیب و ڈھابے پر لے جاؤ، اس کو دلی دربار کی بریانی کھلاؤ، جتنا تم کھلاؤ گے۔ دیکھو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیماری جب آدمی کو لگتی ہے نا تو اس کے بدن میں جانے کے بعد دوا زہر بن جاتی ہے۔ حسد بھی ایسی ہی بیماری ہے، آپ جتنا اچھا اس کے ساتھ سلوک کرو گے نا وہ اتنا زیادہ حسد کرے گا۔ اچھا میرے کو 10,000 کا کھلا دیا تو اس کے اکاؤنٹ میں کتنا ہوگا؟ بہت باریک باتیں کہتا ہوں میں، دوسرا شاید کوئی کہے تو کہے اچھا مجھے گزیبو پر لے جا رہا ہے تو یہ تو پھر ہر ہفتے ناسک جاتا ہوگا، پونا جاتا ہوگا یا دبئی جاتا ہوگا۔ اچھا مجھے دلی دربار لے جا رہا ہے تو یہ تو کم وقت پھر ہر ہفتے فلاں جگہ جاتا ہوگا۔ حاسد کو خوش کرنے کا چکر مت پالو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ کوے کی طرح ہے، ایک وقت آئے گا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خود ہی زمین پر گر جائے گا۔ نمبر 6، اب کیا نمبر ہے آپ جوڑ لو۔ دیکھو حاسد کو دلیل سے مت سمجھاؤ، حاسد کو دلیل سے مت سمجھاؤ۔ اصل میں حسد نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے اور نفرت کا اپوز ہے محبت، اور محبت دلیل سے نہیں ہوتی، محبت دلیل سے نہیں، محبت دل کی چیز ہے، اس کو دل مانتا ہے۔ یہ دیکھو یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا 4-5 ہفتوں سے جو درس چل رہا ہے ابھی بھی ختم نہیں ہوا، اب اگلے ہفتے ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ دیکھو حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اللہ کہہ رہے ہیں یہ یہود اور یہ نصارہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ آپ کو اتنا سمجھتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے ایسا ہی حاسد اپنے محسود کو پہچانتا ہے، اس کی اوقات کو جانتا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت نہیں ہے، بس حسد کی آگ دھڑک رہی ہے۔ آپ اس کو دلیل سے سمجھا رہے ہیں، نہیں، آپ حاسد کو دلیل سے قیامت تک کے لیے راضی کر نہیں سکتے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس سے حاسد کو خوش کیا جا سکے، اور علماء کے علم میں کتابوں میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے حاسد کو خوش کیا جا سکے۔ تو پتہ کیا چلا، نہ حاسد کو کھلا پلا کر خوش کیا جا سکتا ہے، نہ حاسد کو دلیل کے ذریعے راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اتنی نعمتیں عطا کرے، اتنی نعمتیں عطا کرے، اتنی نعمتیں عطا کرے کہ ہم سب محسود بنے، حاسد نہ بنے۔ کتنا مردہ آمین کہے۔ مجھے تو امام صاحب کے علاوہ کسی کی آواز ہی نہ آئے، پیچھے والے پھر بھی خاموش ہیں، وہ سارے UN والے ہیں، وہ سارے UN والے۔ اللہ ہم سب کو اتنی نعمتیں عطا کرے کہ ہم کسی پر حسد نہ کریں۔ ابھی بھی دیکھ اللہ ہم سب کو 2 بیویاں عطا کرے۔ اب زور سے آمین، دیکھ بڑے مطلب پرست ہیں، سب کی بیویوں کو فون کر دوں گا، ابھی گروپ میں ہیں بہت سارے، آپ کے خاوند جو ہے تو بڑے زور سے آمین کہہ رہے تھے دوسری بیوی کی دعا پر، دیکھنا پھر ابھی دال گوشت بنا ہوگا گھر پہ، اس میں نمک ڈال دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، اچھے لوگوں کو اپنی زندگی میں کاؤنٹ کرو۔ حاسد ہے نا، حاسد وہ جامن دیکھے آپ نے، بارش میں آتا ہے جامن، ایک پھل ہے، شوگر والے اس کو زیادہ کھاتے ہیں۔ جامن کی تھیلی میں ایک کالا کیڑا آ جاتا ہے کبھی کبھار، آدمی غلطی سے کبھی کبھار اس کو کھا لیتا ہے، چاپنے کے بعد پتہ چلتا ہے ارے یار یہ تو کچھ اور ہی میں کھا لیا۔ حاسد ان اچھے لوگوں میں سے ایک وہی کیڑا ہے جو جامن کی تھیلی میں آ گیا ہے غلطی سے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اور بھی کچھ تھوڑی بہت باتوں پر بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حاسد نہ بنائے، محسود بنائے، خوب نعمتیں عطا کرے، ہم خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا۔